بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ بظاہر مسلمان تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے اور صحابہ کے ساتھ گھل مل جاتے، لیکن اندر سے وہ اسلام کے دشمن تھے۔ ان کو ہی منافق کہا گیا ہے۔ ایسے منافقین نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کبھی زبان سے تو کبھی خفیہ سازشوں سے۔ قرآن مجید میں بھی سورہ توبہ، سورہ منافقون اور کئی دیگر مقامات پر ان منافقین کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان کی حقیقت عام لوگوں پر ظاہر نہ ہوتی تھی۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو لے کر جس میں 12 منافقین کا ذکر ہے، بڑے صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ منافق تھے اور ان کی توہین کرتے ہیں اور ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کچھ اور تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کریں گے کہ حدیث میں کون لوگ مراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ مطلب یہ کہ جس طرح اونٹ کا سوئی میں سے گزرنا ناممکن ہے، ایسے ہی ان لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے۔ ان منافقین کو بھی حدیث میں صحابی کہا گیا ہے، لیکن یہاں صحابی کا مطلب اصطلاحی نہیں بلکہ عام لغوی معنی میں ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر نبی کریم کے ساتھ تھے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ اصطلاحی طور پر صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہو اور ایمان پر ہی دنیا سے گیا ہو، اور چونکہ منافق دل سے مسلمان نہیں ہوتا اس لیے وہ اصطلاحی صحابی نہیں کہلا سکتا۔ بعض لوگ اہل سنت کے علماء سے ان 12 منافقین کے نام پوچھتے ہیں، لیکن ان کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام لوگوں کو نہیں بتائے، صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائے تھے۔ ہاں، اگر کسی کو ان کے ناموں میں دلچسپی ہے تو امام طبرانی نے کچھ نام ذکر کیے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صرف اشاروں کنایوں کی بنیاد پر کسی بڑے صحابی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 12 منافق دوبیلا یعنی ایک خاص قسم کے پھوڑے سے مریں گے۔ دوبیلا ایک ایسا پھوڑا ہوتا ہے جو جسم پر نمودار ہوتا ہے، اس میں گرمی، درد اور سرخی ہوتی ہے جیسے آگ کا شعلہ۔ احادیث میں اس پھوڑے کو کبھی منافق کی نشانی کہا گیا ہے اور کبھی اسے شہادت کی علامت بھی کہا گیا ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی میں منافقت کی نشانیاں موجود ہوں اور وہ پھوڑا ہو تو وہ منافق ہوگا، لیکن اگر کوئی مومن اور اس سے یہ بیماری ہو جائے تو اس کی موت شہادت کے درجے پر ہوگی۔ اسی حوالے سے بعض لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ چونکہ ان کی وفات بھی ایک پھوڑے سے ہوئی اس لیے وہ بھی منافق تھے، لیکن یہ بات درست نہیں، کیونکہ حضرت معاویہ میں منافقت کی کوئی نشانی نہیں تھی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی وفات طبی طور پر ہوئی اور پھوڑے والی روایت ضعیف ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تابعی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جو جنگ میں آپ نے حضرت علی کی طرف سے لڑی وہ آپ کی رائے تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت؟ تو حضرت عمار نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی جو دوسروں سے چھپائی ہو۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 12 منافق ہوں گے جن میں سے 8 کو دوبیلا کافی ہوگا، یعنی وہ اس پھوڑے کی وجہ سے مریں گے۔ بعض احادیث میں لفظ اصحابی استعمال ہوا ہے جس کا مطلب بظاہر صحابی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا اصطلاحی مطلب مراد نہیں کہ وہ منافق اصل میں ایمان والا نہیں ہوتا۔ صحابی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہو اور ایمان ہی پر فوت ہوا ہو، جیسے عبداللہ بن سبا جو بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن وہ دل سے منافق تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی باتیں سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اسے قتل کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سبا کو صحابی اس لیے کہا کیونکہ وہ ظاہری طور پر صحابہ کے ساتھ تھا لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ نیک اور جنتی ہیں، یہاں تک کہ وہ صحابہ جن میں اختلاف ہوا جیسے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، وہ بھی نیک اور جنتی ہیں، ان پر کوئی الزام دینا جائز نہیں۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام عادل، نیک اور برگزیدہ لوگ تھے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی موت دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے ہوئی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن کثیر، طبری اور ابن سعد جیسے مستند مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کی وفات طبی طور پر ہوئی، نہ کہ کسی پھوڑے کی وجہ سے۔ جہاں تک ان 12 منافقین کی بات ہے تو امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اصحاب عقبہ کے متعلق ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی راستے سے گزر رہے تھے تو منافقین نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار کو ان کے نام بتائے اور فرمایا کہ کسی کو نہ بتانا۔ محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے تو تم میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، لہٰذا ہمیں فتنوں سے بچتے ہوئے صحابہ کرام کی عزت کو اپنا ایمان سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے اور ان پاک ہستیوں کی محبت اور ادب ہمارے دلوں میں قائم دائم رکھے، آمین۔